ہمارے بچوں کو صرف تعلیم ایک ڈگری حاصل کرنے کے لیے نہیں لینا چاہیے۔ اب بچوں کو اتنا زیادہ سلیبس پڑھنا ہوتا ہے کہ ان کے پاس یہ وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ گھر جا کے کوئی مذہبی تعلیم حاصل کر سکیں۔ وہ 95, 98, 97% بھی مارکس لے رہے ہیں۔ جس چیز کی ڈگری لی ہے اس کے بارے میں ان کا علم کیا ہے، آپ سوال کریں گے تو شاید کچھ آپ کو جواب نہ مل سکے۔ کہ ہمارا بچہ بھی 5 سال کا نہیں ہوتا تو ہم اس کو خواب دکھانا شروع کر دیتے ہیں کہ تجھے میں نے ڈاکٹر بنانا ہے۔ ہمیں باقی شعبوں کا علم ہی نہیں ہے۔ جب ہمیں علم نہیں ہوتا تو ہم بچے کو بھی نہیں بتاتے۔ بچے کو انتخاب کا موقع دینا چاہیے، وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد۔ ناظرین، آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ معاشرے میں ایک کنٹریبیوٹر کی حیثیت سے اپنا جداگانہ مقام رکھتے ہیں۔ ان کے دل میں خواہش ہے کہ یہ لوگوں کی زندگیوں میں کوئی ویلیو ایڈ کریں اور ان کو اس قابل بنائیں کہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں اور اپنی زندگی میں علم کی روشنی سے اپنی زندگی کو روشن کر سکیں علم کے ذریعے۔ ہم ان سے جانیں گے کہ ان کا جو 30 سال کا ایکسپیرینس ہے مختلف اداروں میں، سکولز اور کالجز میں، وہ کیسا رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ پچھلے برس جو انہوں نے اپنا ایک ادارہ قائم کیا پیراڈائم ایجوکیشنل نیٹ ورک کے نام سے، اس کے تحت یہ اتنے کم عرصے میں بے شمار سکولز کالجز بنا چکے ہیں، اس میں یہ کیا کور ویلیو ایڈ کر رہے ہیں جس سے بچوں کی تربیت اور ان کی سکلز کی ڈیولپمنٹ پہ کام ہو سکے۔ یہ سب باتیں اس انٹرویو میں ہم ان سے جانیں گے۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ندیم احمد سیکھو صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ سر، ماشاءاللہ سے آپ کا 30 سال کا ایکسپیرینس ہے، آپ مختلف تعلیمی اداروں میں سرو کر چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پہ سرو کیا ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں کس بیٹرمنٹ کی ضرورت ہے؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ میں فاؤنڈیشن کا بھی شکر گزار ہوں کہ آج مجھے یہاں نہ صرف موقع دیا ہے اپنے اظہار خیال کا، مجھے مختلف آرگنائزیشن کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ 30 سال میں نے ایجوکیشن سیکٹر میں گزارے ہیں۔ کئی نئے ادارے قائم کیے ہیں، اسکول قائم کیے ہیں، کالجز قائم کیے ہیں، اور ہزاروں اسٹوڈنٹس کی زندگی میں تعلیم لانے کی کوشش کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس حوالے سے خوش قسمت ملک ہے کہ جب پاکستان بنا تھا تب اس کی تعلیمی صورتحال کے مقابلے میں آج یہ کہیں آگے کھڑا ہے، اور اس میں نہ صرف گورنمنٹ سیکٹر اس کا اپنا کردار ہے بلکہ پرائیویٹ ایجوکیشنل سیکٹر نے بھی بہت خدمات سر انجام دی ہیں۔ سر، آپ نے اپنے ایک ادارے کی بنیاد رکھی 1 سال پہلے، پیراڈائم ایجوکیشنل نیٹ ورک۔ سر، یہ آئیڈیا آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ کیونکہ آپ نے تو بے شمار اداروں میں سرو بھی کیا، اس ایکسپیرینس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے آپ نے اپنا ادارہ بنایا، تو اس کو بنانے کا خواب کب دیکھا تھا؟ دیکھیے، جب ہم کسی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں تو ان کے جو مین مینجمنٹ ہوتی ہے وہ ایک ویژن دیتی ہے، وہ آپ کو ایک مخصوص پروگرام دیتی ہے جس پر آپ کو عمل کرنا ہوتا ہے۔ الحمدللہ میں نے تقریباً کوئی 24 سال مینجمنٹ میں گزارے ہیں، تو میں نے جو میری ڈیوٹیز لگائی گئیں، جو میرے فرائض تھے، وہ میں نے الحمدللہ پوری ذمہ داری سے ادا کیے، لیکن ہمیشہ میں محسوس کرتا تھا کہ مجھے اس کے علاوہ بھی کچھ کرنا چاہیے۔ اور جیسا کہ میں نے پیراڈائم ایجوکیشن نیٹ ورک بنایا تو اس کا ایک بنیادی مقصد معاشرے میں کنٹریبیوٹ کرنا تھا، لوگوں کو سہولت دینی تھی ایجوکیشن کے حوالے سے، ایسے بچوں کو بھی جو ڈیزرونگ ہیں، جو چاہتے تو ہیں کہ ایجوکیشن لے سکیں لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں ان کے لیے کوئی سپورٹ موجود نہیں یا کم ہے، تو میں بھی چاہتا تھا ان کو آگے لے کر آنا۔ اسی وجہ سے یہ ایک نئی آرگنائزیشن بنائی، اور الحمدللہ 1 سال میں اس کے تقریباً 20 سے زیادہ MOUs ہو چکے ہیں، مختلف شہروں میں اسکول اور کالجز قائم ہو رہے ہیں، اور ہمارے جو بڑے ٹارگٹس ہیں ان میں سے ایک یہی ہے کہ کم از کم ہم ایک تعداد ہوگی، ایک مخصوص جن کو ہم ہر صورت ایجوکیشن سیکٹر میں لے کر آئیں گے، جو صرف پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ایجوکیشن سے دور ہو جاتے ہیں۔ پھر ایسی چیزیں بھی ہیں کہ مثال کے طور پہ بعض پیرنٹس ان کے وہ بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں لیکن وہ خود بے روزگار ہیں، ہم ان کے لیے روزگار کا بندوبست بھی کرتے ہیں۔ اچھا۔
اپنی آرگنائزیشن میں، اپنے اداروں میں ہم ایسے ہی زیادہ تر ملازمین رکھتے ہیں جو ضرورت مند ہوں، جو اس مقصد کو کے لیے جاب کرنا چاہتے ہوں کہ وہ اپنی سیلری کا ایک حصہ اپنے بچوں کی ایجوکیشن پر خرچ کریں گے۔ تو کچھ چیزیں تھیں، مثال کے طور پہ میں یہ سمجھتا تھا کہ مقصدیت تعلیم میں کسی قدر کم ہے، اور میں اسی حوالے سے اپنے ادارے قائم کرنا چاہ رہا ہوں۔ سر، یہ جو آپ کا ادارہ ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ کس طرح معاشرے میں اپنی ایک ویلیو ایڈ کر سکتا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ مثال کے طور پہ میں شروع سے اس بات کا حامی ہوں کہ ہمارے بچوں کو صرف تعلیم ایک ڈگری حاصل کرنے کے لیے نہیں لینا چاہیے، بلکہ تعلیم انہیں سویلائز تو بناتی ہی ہے، لیکن انہیں جابز بھی دیتی ہے، انہیں پروفیشن بھی دیتی ہے۔ تو ہمارے بچوں کو پروفیشنل ایجوکیشن کی طرف آنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ میں یہ چاہتا ہوں کہ بچے جیسے جیسے ڈگری حاصل کریں، ساتھ ساتھ ان کو ہنر ملنے چاہیے، ان کو زندگی گزارنے کی کچھ ایسی سکلز ملنی چاہیے کہ جب ان کی تعلیم مکمل ہو تو کم از کم وہ اس کے بعد بے روزگار نہ ہوں، وہ کچھ کما سکتے ہوں، اپنی فیملی کو، اپنے ملک کو، آخرکار اپنے معاشرے کو وہ کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ سر، میں چاہوں گا کہ آپ کے جو کرنٹ پروجیکٹس ہیں ادارے کے، آپ ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ کن کن پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں، اسٹڈی کے حوالے سے کیا کیا اس کی کور اسٹرینتھس ہیں اور ویلیوز ہیں جن پہ یہ کام کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، اس میں ایک یہ چیز ہے کہ یہ کمی آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں اب بچوں کو اتنا زیادہ سلیبس پڑھنا ہوتا ہے کہ ان کے پاس یہ وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ گھر جا کے کوئی مذہبی تعلیم حاصل کر سکیں، مسجد میں جا سکیں، کسی مدرسے میں جا سکیں۔ تو سکولز میں اس چیز کی طرف فوکس کم کیا جاتا ہے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ اپنے سکولز میں ہم بچے کو ساتھ ساتھ مذہب کی تعلیم بھی دے سکیں، اسے اسلام کی طرف بھی لے کر آئیں۔ جو مسلمان ہیں، جو دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی ان کو یہ فورس نہیں کیا جا رہا کہ وہ اس طرح کریں، لیکن جو بچے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں مذہب کا، کم از کم انہیں ایک پلیٹ فارم دیا جائے۔ دوسرے نمبر پہ جب اس سے وہ بڑے ہوتے ہیں تو ہم ان کو لے کر آتے ہیں، کوئی کمپیوٹر کے کورسز ہیں، ان کی کوئی اسپوکن انگلش ہے یا انٹرنیشنل ایجوکیشن کے سٹینڈرڈز کے ساتھ ان کو ٹچ کرنے کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ دینا چاہتے ہیں، اس حوالے سے بھی کہ وہ اپنی زندگی میں کچھ گین کر سکیں یا آگے وہ پرووائڈ کر سکیں۔ سر، ہمارے ہاں لوگوں کے مائنڈ میں ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ جو باہر کا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بہت اچھا ہے، حالانکہ یہاں پہ بھی بہت سارے لوگ جیسے آپ کوشش کر رہے ہیں، لوگ ٹرائی کرتے ہیں کہ کچھ انوویٹیو کام کریں، کوئی ایسا ڈیولپمنٹ لے کے آئیں ایجوکیشن میں یا سلیبس میں، تو لیکن پھر بھی لوگوں کے ذہن میں یہی ہے کہ باہر جو ہے نا وہ زیادہ بہتر ہیں چیزیں۔ تو یہ مسکنسیپشن آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم یہاں پہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں جو باہر ہیں، لیکن اگر ہم یہاں ان کو امپلیمنٹ کریں تو ہمیں بھی فائدہ ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اگر میں اس کو زیادہ نہ بھی اس پر عرض کروں تو کم از کم 3 پوائنٹ ایسے میں بیان کر سکتا ہوں کہ جن پر فوکس کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں ایجوکیشن میں احتساب کی بے حد کمی ہے۔ مثال کے طور پہ گورنمنٹ سیکٹر میں آپ جائیں، کسی اسکول کالج میں چلے جائیں تو کوئی وہاں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کہ پروفیسر کب کالج آئے، کلاس میں گئے کہ نہیں گئے، بچوں کو کیا انہوں نے پڑھایا، ان کے سلیبس کی کمپلیشن، ان کے ٹیسٹ وغیرہ کا پراپر چیکنگ کا سسٹم ہی نہیں ہے۔ یہی حال سکولز میں ہے، اور بڑی معذرت سے میں پرائیویٹ سیکٹر میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں کہ ہمیں یہاں کوئی اس بات کی حکومت کی طرف سے کوئی اتھارٹی چیک کرنے کے لیے نہیں ہے کہ پرائیویٹ سکول جو چاہتا ہے بنا لیتا ہے، اور بناتا ہے تو پھر اس کے اندر وہ کیا امپلیمنٹ کر رہا ہے اور کیا ایگزیکیوٹ کر رہا ہے اس کی طرف بھی کوئی توجہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ وہ صحیح پڑھا بھی رہا ہے کہ نہیں، وہاں انوائرمنٹ کیسا ہے، اس نے جو ٹیچرز رکھے ہوئے ہیں ان کی سکل کیسی ہے، وہ کوئی پروفیشنل ٹیچر ہیں بھی کہ نہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اسی وجہ سے ہمارے طالب علموں کی بہت بڑی تعداد وہ سال پہ سال تو گزار رہی ہے لیکن کچھ بھی حاصل نہیں کر پا رہی۔ ایک چیز تو یہ ہے، اور دوسرے نمبر پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رٹا کلچر جو ہے یہ ہماری بربادی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ ہمارے بچوں کو اگر آپ دیکھیں تو وہ میکسیمم مارکس حاصل کر رہے ہیں، وہ 1100 میں 1100 بھی لے رہے ہیں، وہ 95 98 97% بھی مارکس لے رہے ہیں، لیکن وہ انہیں آتا کیا ہے، وہ جو چیز انہوں نے پڑھی ہے، جس چیز کی ڈگری لی ہے، اس کے بارے میں ان کا علم کیا ہے، آپ سوال کریں گے تو شاید کچھ آپ کو جواب نہ مل سکے۔ اگر ہم دوسرے ممالک کی خصوصاً ویسٹ کی ایجوکیشن کو دیکھیں تو یہ بڑا ایزیلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ایک
ٹاپک بچے کو پڑھاتے ہیں تو بچے کو وہ آتا ہوتا ہے، بچہ جانتا ہوتا ہے کہ اس نے کیا پڑھا ہے، کیا سیکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر وہ کچھ سائنس کا ٹاپک اس نے پڑھا ہے تو وہ بڑی ارلی ایج میں ہی اس کو پریکٹیکلی وہ کر کے دکھا سکتا ہے، جبکہ ہمارے بچے کو ایف ایس سی کرنے کے باوجود اسے علم ہی نہیں ہوتا کہ میں نے پڑھا کیا ہے۔ ہاں، اسے سن لیں، پوری سٹوری آپ کو سنا دے گا، پورا کویسچن آپ کو سنا دے گا، ایک لفظ وہ ٹھیک بیان کر دے گا، لیکن وہ سمجھتا ہے یا نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کنسیپچول سٹڈی کی طرف جانا چاہیے، بچوں کو صرف رٹا نہیں لگوانا چاہیے بلکہ انہیں سمجھانا چاہیے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، اور تیسرا جو ایک فیکٹر ہے وہ ہے پیرنٹس اور ٹیچرز کا آپس میں کوآرڈینیشن بچے کے حوالے سے۔ یہ بھی ایک بہت ہی کمی ہے۔ مثال کے طور پہ والدین بچے کو جب اسکول ایڈمیشن دلواتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہمارا فرض ادا ہو گیا، اب اسکول جانے اور بچہ جانے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں یہ کوئی اگر منتھ وائز بھی ایسا ہو جائے تو یہ میٹنگز ہونی چاہیے۔ پیرنٹس ٹیچرز کو بتائیں کہ یہ گھر میں کیا کرتا ہے، اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، اور ٹیچر جو ہے وہ پیرنٹس کو بتائے کہ یہ گھر سے سیکھ کے آ کے یہاں کیا پرفارم کرتا ہے، یا یہاں سے جو پڑھ کے جاتا ہے اس کی رپورٹ لیں کہ گھر جا کے وہ کیا کرتا ہے۔ یہ ایک فیکٹر کمی محسوس ہوتی ہے۔ سر، پیراڈائم ایجوکیشنل نیٹ ورک جو ہے، اس کے تحت آپ نے بے شمار سکولز بنائے، مختلف شہروں میں کالجز بنائے، آگے فردر آپ کا کیا پلان ہے؟ فیوچر میں آپ نے کیا خواب دیکھا ہوا ہے؟ اس کو کس طرح ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں جس سے وہ یہ اور زیادہ ایجوکیشن پہ کام کر سکیں؟ ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ نیکسٹ 3 ایئرس میں ہم 100 سکولز قائم کرنا چاہتے ہیں، 25 کالجز بنانا چاہتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ ہم یونیورسٹی کی طرف جائیں گے۔ ہم ایک پراپر پورا ایک پاتھ بچوں کو دینا چاہتے ہیں کہ وہ ایک سکولنگ سے لے کر کالج اور پھر یونیورسٹی تک ہمارے ساتھ چلیں، اور یہی ایک ریزن ہے کہ ہم ایک ویژنری ایجوکیشن کے ساتھ بچوں کو لانا چاہتے ہیں۔ اچھا سر، خدمت خلق کا جذبہ آپ میں شروع سے ہی تھا، اس جو آپ کا یہ ادارہ ہے، اس کو بنانے سے پہلے بھی آپ نے اس کے حوالے سے بہت کام کیا۔ میں چاہوں گا آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کریں کہ آپ کیا کیا کام کرتے رہے ہیں۔ میں تو خیر لازمی بات ہے کہ ایز اے ٹیچر جو ہے وہ میری خدمات الحمدللہ پچھلے 30 سال سے موجود ہیں اور بے شمار بچوں کی زندگیوں میں کنٹریبیوٹ کیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ ہمارے معاشرے میں بے شمار ایسی شخصیات ہیں جن میں سے ایک بڑا نام پروفیسر قاسم علی شاہ صاحب کا بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہمارے نصاب کا حصہ ایسے لوگوں کی زندگیاں ہونی چاہیے، ایسے لوگوں کا کام ہونا چاہیے، ایسے لوگوں کو ایک ان کی انسپریشن بچوں کو دینی چاہیے۔ تو یہاں اگر ہم یہ کریں کہ جیسے کہ بچوں کو ہم بکس کی ایجوکیشن دیتے ہیں، اگر ان کو پراپر ایسی بڑی شخصیات کے لیکچرز کا بھی انتظام کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر سامنے آ سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرا کنٹریبیوشن بھی اسی لحاظ سے ہوگا کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک واضح لائحہ عمل دیا جائے، اور لازمی بات ہے کہ صرف اسٹوڈنٹ تو ہمارے پاس نہیں ہوتے، ان کے پیرنٹس کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے۔ تو ایجوکیشن کے حوالے سے میں ہر قسم کی خدمات کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھتا ہوں۔ سر، یوتھ ہماری جو ہے وہ بہت زیادہ ڈائریکشن لیس ہے، انہیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کون سا پروفیشن چوز کرنا ہے، سیلف ڈسکوری اور سیلف اویئرنیس کی کمی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یوتھ کو ابھی کیا کرنا چاہیے، وہ کس طرح اپنے ٹیلنٹ کو ڈسکور کریں؟ اس میں بچوں کا تو قصور ہوگا یا نہ ہوگا، لیکن ہم پیرنٹس کا قصور ضرور ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارا بچہ بھی 5 سال کا نہیں ہوتا تو ہم اس کو خواب دکھانا شروع کر دیتے ہیں کہ تجھے میں نے ڈاکٹر بنانا ہے، تجھے میں نے انجینئر بنانا ہے۔ ہمیں باقی شعبوں کا علم ہی نہیں ہے، جب ہمیں علم نہیں ہوتا تو ہم بچے کو بھی نہیں بتاتے۔ یہی وجہ ہے بچہ ڈاکٹر بننے کے قابل ہے یا نہیں، لیکن وہ خواب یہ ضرور دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اور جب وہ میٹرک میں آتا ہے تو تب بھی اس کے مائنڈ میں یہی ہوتا ہے کہ یا میں نے ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے۔ حالانکہ میں اس کے خلاف ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹیچر بہترین طریقے سے وہ سجیسٹ کر سکتا ہے کہ اس بچے کی خواہشات کیا ہیں، اس بچے کی دلچسپیاں کیا ہیں، اس کے لیے ہمیں باقاعدہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ چھوٹی عمر میں بچوں کو مختلف شعبوں کے حوالے سے ہم آگاہ کر سکتے ہیں، ان کو پریکٹیکلی ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ شعبہ یہ ہے، یہ کام ایسے ہے، یہ ایسے کیا جاتا ہے، یہ ایسے کیا جاتا ہے، اور پھر بچے کو انتخاب کا موقع دینا چاہیے، وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔
اگر وہ اپنی پسند کا شعبہ ہی چنے گا اور اسی میں وہ کوئی بڑی ڈگری لے گا تو یقیناً وہ اس کے ساتھ محبت کا حق ادا کرے گا، معاشرے کے لیے بھی مفید ہو سکتا ہے اور اس کی اپنی زندگی کے لیے بھی۔ سر قاسم علی شاہ صاحب کے آپ نے لیکچر سنے ہوئے ہیں، ان کی فاؤنڈیشن کے کام کو بھی آپ جانتے ہیں، ان کے کام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں بہت بڑا فین ہوں قاسم علی شاہ صاحب کا، میں نے ان کے لیکچرز بے شمار سنے ہیں، ان کی بکس پڑھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جدید دور میں جیسے ایک اساتذہ اور ٹیچر اور مینٹور کام کرتے ہیں، اسی طریقے سے یہ بڑے ایفیکٹولی کام کر رہے ہیں۔ نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد میں نے دیکھی ہے، پروفیسر صاحب کی نہ صرف گرویدہ ہے، ان کو فالو کرتی ہے، تو میں اس حوالے سے ان کی خدمات کو بڑا اپریشیٹ کروں گا۔ سر آپ کے ادارے کے تحت جو سکولز ابھی وجود میں آ چکے ہیں یا جو آنے والے ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ بتائیے کہ کہاں کہاں پہ یہ سکولز ہیں اور کیا کیا کہاں کہاں تک کس لیول تک ایجوکیشن دے رہے ہیں، یہ تھوڑا سا بتائیے۔ ابھی ہمارا فوکس 3 ڈویژنز پہ ہے، گوجرانوالا، لاہور اور ساہیوال، اور زیادہ ہمارے ادارے انہی ڈویژنز کے ریجنز کے شہروں میں قائم ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہم جا رہے ہیں، فیصل آباد ڈویژن کو لے کر آ رہے ہیں، ملتان میں جا رہے ہیں، میاں والی میں ہمارا ایک اسکول قائم ہو رہا ہے، تو آہستہ آہستہ ہم پنجاب کے مختلف اضلاع اور ڈویژنز میں جا رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اگلے 2 سال کے اندر آپ کو پنجاب کے ہر بڑے شہر میں انشاءاللہ پین اسکول قائم ہوتا نظر آئے گا۔ تھینک یو سو مچ ندیم احمد سیکو صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ جو لوگ ان کے کام کے بارے میں جاننا چاہتے تھے اور خاص طور پہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں کیا فلاز ہیں اور ان کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔